اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مرتضی عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ کیئر ٹپس۔ اور آج ہمارے ساتھ ہیلتھ ریلیٹڈ گفتگو کرنے کے لیے جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ڈاکٹر ابراہیم راہی بھائی۔ آپ اسٹرن میڈیسن فزیشین بھی ہیں اور ہجامہ اسپیشلسٹ بھی ہیں، اور پچھلے 4 سالوں سے آپ اسکردو میں ہیلتھ کیئر کلینک اور ہجامہ سینٹر چلا رہے ہیں۔ ہم آج آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی بیماریاں بلتستان میں اسپیشلی اسکردو میں پائے جاتے ہیں اور کون سے پیشنٹ زیادہ تر یہاں آ کے آپ سے ٹریٹمنٹ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر ابراہیم بھائی جی مرتضیٰ صاحب، سب سے پہلے آپ کو بہت شکریہ۔ جو سوال آپ نے پوچھا اس حوالے سے یہ سب سے پہلے جو ہے نا ہمارے پاس سب سے زیادہ جو کیسز ہمارے پاس آتے ہیں وہ معدے کے مسائل ہیں۔ اس میں آپ کے جو ہے نا معدے میں گیس ہونا اور معدے میں جو درد ہونا، جو آپ کو کنسٹیپیشن یا قبضی کی جو شکایت رہتی ہے، تیزابیت ہونا یا سینے میں جلن ہونا، تو معدے کے امراض زیادہ ہیں سب سے پہلے نمبر پہ۔ اور اس کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس پین سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں، جیسے کہ آپ کے جو ہے نا لو بیک پین، کمر میں درد، اور آپ کے جو ہے نا شولڈر ایریا میں درد ہو، پورے جو ہے نا جنرلائز باڈی پین یا پورے جسم میں آپ کا درد ہو، اور نی پین کے ساتھ پیشنٹ زیادہ آتے ہیں، جس میں جو ہے نا آسٹری آرتھرائٹس کے پیشنٹ زیادہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اسکن ڈیزیزز ہے وہ بہت زیادہ کامن ہے یہاں پہ۔ اس میں جو ہے نا ایکنی ہے، چہرے کے جو ہے نا داغ دھبے اور دانے وغیرہ، اور اسکن الرجی بھی کافی زیادہ ہے اسکردو میں۔ بالکل آپ نے صحیح بات فرمائی کہ یہ بیماریاں کامن ہیں یہاں پر۔ تو آپ ان بیماریوں کو کیا کازز آپ قرار دیں گے، کن وجوہات کی وجہ سے بیماریاں یہاں پہ کامن ہیں؟ جی، سب سے پہلی بات جو ہے نا تقریباً 80% جو بیماریاں ہیں، ریئر کیسز وہ تو الگ بات ہے، ریئر کیسز تو بہت کم ہوتے ہیں نا، ان کا کازز بھی نہیں پتہ چلتا، ان نون کازز ہیں۔ لیکن 80% جو بیماریاں ہیں جو اوور آل پوری دنیا میں، نہ صرف بلتستان میں بلکہ پوری دنیا میں جو ہے نا وہ ہماری لائف سٹائل کی غلط لائف سٹائل کی وجہ سے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس میں کچھ چینجز کرتے ہیں، مثلا آپ دیکھیں اس میں جو سب سے بڑی کازز جو ہے نا ہم لوگ کو پہلے زمانے میں ہم لوگ ریگولر بیس پہ جو ہے نا ہارڈ ورک کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، چلتے پھرتے تھے، کام کرتے تھے۔ اب جو ہے نا ہر چیز جو ہے نا لگژری ہو چکی ہے ہماری۔ گاڑی میں ہم سفر کرتے ہیں، بائکس میں ہم سفر کرتے ہیں، آفس میں ہم جو ہے نا آرام سے کرسی میں بیٹھے رہتے ہیں، سارے دن جو ہے نا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ان سے جو ہے نا سب سے بڑی کاز یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا لائف سٹائل، اٹھنا بیٹھنا، ریگولر ایکسرسائز نہ ہو۔ پہلے زمانے میں ہم لوگ ریگولر بیس پہ جو ہے نا ہارڈ ورک کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، چلتے پھرتے تھے، کام کرتے تھے۔ اب جو ہے نا ہر چیز جو ہے نا لگژری ہو چکی ہے ہماری۔ گاڑی میں ہم سفر کرتے ہیں، بائکس میں ہم سفر کرتے ہیں، آفس میں ہم جو ہے نا آرام سے کرسی میں بیٹھے رہتے ہیں، سارے دن جو ہے نا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ان سے جو ہے نا سب سے بڑی کاز یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا لائف سٹائل، اٹھنا بیٹھنا، ریگولر ایکسرسائز نہ ہونا، یہ سب سے بڑی کاز ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے نا نیچرل ڈائٹ چھوڑ چکے ہیں ہم لوگ۔ پہلے ہم کھاتے نہیں تھے، اب ہمیں ملتا ہی نہیں ہے کہیں سے بھی، ٹھیک ہے جی، ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ بازار کی جو ہم چیزیں کھاتے ہیں وہ پھر جسم میں ٹاکسن پیدا کرتے ہیں، اس سے جو ہے نا مختلف بیماریاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو ہے نا ہمارا کھانے پینے کا اوقات ٹھیک نہیں ہے، اور نیند ہمارے لیے جو ہے نا بہت ہیلپ فل ہے، ہمارے جسم کی تھکاوٹ کے لیے، تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، اور ہماری باڈی کے فنکشن کے لیے جو ہے نا نیند بہت وائٹل رول پلے کرتے ہیں۔ لیکن آج کل ہمارے دیکھیں، رات کو ہم لوگ جو ہے نا پوری رات جاگتے ہیں، اکثر نوجوان دن کو سوئے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ دیکھیں رات کو ہمارے ہارمونز ہوتے ہیں جسم میں، انہوں نے جو ہے نا ایکٹیویٹ ہونا ہوتے ہیں، اس کو رات کو ہی جو ہے نا ایکٹیویٹ ہونا ہے۔ جب ہم نیند پوری نہیں کرتے، رات کو ہم لیٹ تک جاگتے ہیں، اس میں امبیلنس آتی ہے۔ جب امبیلنس ہو تو آپ کی پوری باڈی جو ہے نا ڈسٹرب ہونے لگتی ہے، پھر اس میں ہیڈ ایک کے ایشوز، اس کے بعد جو ہے نا آپ کے سائیکولوجیکل ایشوز، یہ سارے کچھ جو ہے نا ہمارے سامنے آتے ہیں۔ زبردست بات کیا آپ نے۔ جن کامن ڈیزیز کا آپ نے ذکر کیا ہے، اور ان کامن ڈیزیز میں اگر کوئی پیشنٹ ہوتا ہے تو آپ ان کو اپنی کلینک میں کون سے ٹریٹمنٹ ریکمینڈ کرتے ہیں، اور جو ان بیماریوں کا شکار نہیں ہے ان کو کیا پریونشن آپ بتاتے ہیں کہ ان چیزوں سے آپ کیسے بچا جا سکے؟ جی، تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہت سارے علاج گاہ، کلینکس، ہاسپٹل جو ہے نا اسکردو میں موجود ہے، جو اپنی جو ہے نا ہر کوئی اپنا رول پلے کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاسپٹل بھی اچھے ہیں، کلینکس بھی کوالیفائڈ ڈاکٹرس آ چکے ہیں پورے اسکردو میں، تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس جو سروسز ہے اس میں جو ہے نا ہم لوگ یہاں پہ
ایز اے جنرل فزیشین میں اسٹرن میڈیسن فزیشین تمام بیماریوں کے لیے ہم لوگ میڈیسن کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ یہاں پہ حجامہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور تیسرے نمبر پہ ہم لوگ یہاں پہ جو ہے نا مساج تھراپی بھی ہمارے پاس اس کی فیسلٹیز بھی اویلیبل ہے, اور فزیو تھراپی بھی ہم لوگ یہاں پہ کرواتے ہیں پیشنٹس کو. اور دوسری جو آپ نے بات کی, اور ہاں ایک اور امپورٹنٹ بات, حجامہ کے حوالے سے جو ہے نا لوگوں میں اتنا اویئرنیس نہیں ہے. تو حجامہ جو ہے نا وہ ایک پرانا طریقہ علاج ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. ٹھیک ہے. اور پہلے زمانے میں ہمارے اس ایریے میں تو اول جو ہے نا وہ جانوروں کی سنگ لگا کے وہ فاسد خون جسم سے نکالتے تھے, اور بہت سارے ریسرچز کی ہے. تو اور باقی جرمنی میں یہ ہوتا ہے, آسٹریلیا میں ہے, اور اسلامی کچھ ممالک جیسے کہ آپ کے جو ہے نا سعودیہ میں بہت زیادہ ہے, ایران میں یہ بہت کامن ہے. اور اب جو ہے نا تو اور ریسرچ میں یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جسم میں فاسد جو مواد ہے اس کو نکالتے ہیں. بلتی زبان میں اس کو کہتے ہیں شنا باکسپا. شنا باکسکا میں برے یوتی دے رول یوتی چھاپ ہوں پیو مندے دولا حجامہ زیبین جو دے دونوں گروہ کا لکھے گا تھے من سو دے. دوسرے اب اس کے لیے جو ہے نا باقی جو ہے نا اس کے ٹولز ہیں, نئے ٹولز ہیں. تو یہ نہ صرف فاسد خون نکالتے, اس کے علاوہ جو ہے نا اگر پٹھوں میں کھنچاؤ ہو تو اس میں بھی بہت مؤثر ہے, جیسے کہ گردن درد, کمر درد, شیٹیکا ہو, اور اگر کوئی نس وغیرہ جسم میں کہیں کسی جگہ دبا ہوا ہے تو اس میں بھی یہ مفید ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ جو ہے نا خون کی خرابی ہو, جیسے کہ وہ دانے وغیرہ, آج کل اسکن الرجی ہو یا داغ دھبے ہو, اس میں بھی بہت مفید ہے. اور ہیئر فال کے ایشوز, ہیئر کے ایشوز, اس میں بھی یہ کافی افیکٹو ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کہی تھی, اب میں اس پوائنٹ پہ آتا ہوں جو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. آپ اگر ہیلدی ہے تو آپ کے لیے بھی ضروری ہے, اگر ان کیس کوئی پیشنٹ ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے, تاکہ وہ 80% بیماریوں سے مکمل دور ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. اگر آپ ان ٹپس کو اپلائی کرتے ہیں اپنی لائف سٹائل میں تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہتے ہیں. تو سب سے پہلی بات, آپ نے روزانہ جو ہے نا 30 منٹ سے 40 منٹ روزانہ بیس پہ آپ نے واک کرنی ہے, سب سے پہلی بات. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات, آپ نے جو ہے نا نیچرل چیز کو اپنے جو ہے نا ڈائٹ میں آپ شامل کریں تو آپ انشاءاللہ جو ہے نا بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. تیسری بات, آپ نے جو ہے نا ایک کہاوت ہے کہ صبح کا ناشتہ جو ہے نا بادشاہوں کی طرح کرنی ہے. بادشاہ سے مراد یہ نہیں کہ 100 قسم کی ڈش ہو, یہ بالکل اس کا مراد نہیں ہے. بادشاہ سے مراد ہے کہ آپ نے پیٹ بھر کے کھانا ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوپہر کا آپ نے وزیر کی طرح نارمل سا, اور رات کا آپ نے فقیر کی طرح کھانا کھانا ہے. لیکن ہم سب کیا کر رہے ہیں, الٹ کر رہے ہیں. اب رات کو ہم جب جو ہے نا رات کو 10 بجے کھانا کھاتے ہیں, پیٹ بھر کے ہم کھانا کھاتے ہیں اور دستے لیٹ جاتے ہیں, اس سے جو ہے نا ہمارے جسم میں بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں. تو اگر ہم اس چیز کو کنٹرول کریں کہ صبح کا ناشتہ اچھے سے کریں, دوپہر کا جو ہے نا آپ نارمل کھائیں, اور رات کا آپ جو ہے نا وقت پہ کھائیں, مغرب کے فوراً بعد, کھانے کے بعد اور کم کھائیں, اور کھانے کے بعد جو ہے نا آپ اگر 10 سے 15 منٹ چہل قدمی کریں تو یہ جو ہے نا آپ کے لیے بہت بینیفیشل ہے. اور ہو سکے تو آپ جو سیزن کے پھل فروٹس ہیں, تازہ سبزیاں ہیں, وہ استعمال کریں تو انشاءاللہ بہت ساری بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں. بہت شکریہ ابراہیم بھائی, آپ اپنے مفید مشوروں سے ہمیں مستفید کر رہے تھے. امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب, ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں. اللہ حافظ.